فجر کی اہمیت کا سوال ہے، وہیں پر نماز با جماعت، ہم مانتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھیں گے تو آپ نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب کی اہمیت، جماعت کا ثواب کچھ اور ہی درجہ رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت عبید اللہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں عشاء کی نماز کے وقت کچھ مہمان آئے اور میں نے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ میری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کبھی جماعت سے چھوٹی نہیں تھی، لیکن اس دن نماز جو ہے اتنے لوگ آ گئے کہ میں مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہوئے میری عشاء کی نماز کی جماعت نکل گئی۔ میں کھانا کھلا کر مسجد میں گیا، دیکھا جماعت ہو چکی ہے۔ میں دوسری مسجد میں گیا، دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ تیسری مسجد میں گیا، دیکھا جماعت ہو چکی ہے۔ اپنے شہر کی مسجد میں دیکھا جماعت ہو چکی ہے۔ میں بصرہ کی مسجدوں میں چلا گیا، شاید کہیں جماعت مل جائے، لیکن ہر جگہ ناکامی ملی اور ہر جگہ جماعت ہو چکی تھی۔ میں لوٹ کر آیا، میں اپنے گھر پہ میں نے نماز ادا کی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث میرے سامنے تھی کہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، یعنی کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اور جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے تو جماعت کا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز کو جماعت کا ثواب پانے کے لیے 27 بار پڑھا۔ عبید اللہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے جماعت کا ثواب پانے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھا، اور 27 بار پڑھنے کے بعد جب میں سو گیا لیٹا تو میں نے رات میں یہ خواب دیکھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں اکثر وہ بھی گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور میں بھی گھوڑا دوڑا رہا ہوں۔ میرا گھوڑا موٹا تازہ فربا ہے اور میں ایڑ لگاتا ہوں، میرا گھوڑا آگے نہیں جاتا ہے، میں بار بار ایڑ لگاتا ہوں لیکن میرا گھوڑا پیچھے ہی رہتا ہے اور وہ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پھر ٹھوکر لگاتا کہ آگے نکلے، لیکن موٹا تازہ ہونے کے باوجود میرا گھوڑا ان سے پیچھے ہے۔ اتنے میں ایک آدمی چیختا ہوا بولا، اے عبید اللہ، تم اپنے گھوڑے کو کیوں مارتے ہو، کیوں ایڑ لگاتے ہو، کیوں ستا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ تم ہم سے آگے نہیں نکل پاؤ گے؟ عبید اللہ نے کہا، آخر کیوں میں تم سے آگے نہیں نکل پاؤں گا، میں تم سے آگے کیوں نہیں جا سکوں گا؟ کہا عبید اللہ، اس لیے تم مجھ سے آگے نہیں نکل پاؤ گے کیونکہ آج عشاء کی نماز ہم لوگوں نے جماعت سے پڑھی اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اس لیے تم ہم سے آگے نہیں نکل پاؤ گے کیونکہ عشاء کی نماز آج ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے۔ مسلمانوں غور کیجیے، اندازہ لگاؤ، یعنی سے ایک نماز 27 بار پڑھنے کے باوجود وہ درجہ نہ پا سکی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ اس لیے جہاں نماز کی اہمیت ہے وہی جماعت کی اہمیت کو بھی آپ سمجھیے، وہی جماعت کا بھی خیال رکھیے اور یہ نماز آپ سے ضائع نہ ہونے پائے، خاص طور سے فجر کی نماز۔ اور سردی کا وقت تو آ ہی رہا ہے، لہذا آپ اس کی قدر کیجئے۔ یہ جنت اتنی آسانی سے ہمیں اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو کچھ پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی جنت کو بنا کر تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی جنت کو بنا کر تیار کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل جا ذرا میری جنت کا معائنہ کر کے آ۔ جبرائیل جنت کا معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جنت کو دیکھ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تیری جنت اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی یعنی جو ہے اتنی زیادہ خوشبودار ہے کہ اگر کوئی آدمی اس جنت کا نام سن لے گا تو کوئی فرد ایسا نہیں جو جنت میں جانے کی تمنا خواہش نہ کرے۔ اللہ نے حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اب میری جنت کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھیر لو۔ جنت کو فرشتوں نے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جنت کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، فرشتوں اے جبرائیل جا ذرا میری جنت کو دوبارہ دیکھ کر آ۔ جبرائیل دوبارہ جنت دیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جبرائیل کیسے پایا میری جنت کو؟ روتے ہوئے کہتے ہیں، الہی تیری جنت بڑی حسین جمیل خوبصورت ہے لیکن تو نے اس کو اتنی پریشانیوں سے گھیر دیا ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی آدمی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے اتنی پریشانیاں برداشت نہ کر سکے، اتنے مصائب و آفات کو نہ جھیل سکے۔ کیا بات ہے، کہا ایسے ہی رہنے دو۔ سو رمضان کا مہینہ آتا ہے،
चिलचिलाती हुई गर्मी, सूरज खोपड़ी के ऊपर, मई जून का महीना और बीच में रमजान। सोचो उस वक्त रोजे में रोजदार की हालत क्या होती है। एक अमीर आदमी एयर कंडीशन खोले है, सो रहा है, दोपहर में निकलना नहीं चाहता, ठंडी ठंडी हवा में सोना चाहता है कि मैं यहां से न निकलूं। रोजे की हालत में एयर कंडीशन की ठंडी ठंडी हवा में सो रहा है, धूप बहुत तेज है, सोचता बाहर निकलेंगे लू लगेगी, लपट लगेगी। अभी ये सोचते हुए घर में ठंडी हवा में सो रहा है, एयर कंडीशन की, कूलर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इतने में मुअज्जिन की आवाज उसके कानों में गई, हय्या अलस्सलाह। ओ एयर कंडीशन की ठंडी ठंडी हवा खाने वाले, अगर तू जन्नत चाहता है तो नमाज की तरफ आ जा, अगर तू जन्नत का तालिब है तो मस्जिद में अपने एयर कंडीशन को छोड़ के चला। ये आदमी जन्नत का तलबगार है, एयर कंडीशन को बंद करता है, सोफा सेट को छोड़ता है, दरवाजा खोल के देखता है तो धूप की लुहाएं उसके चेहरे पे आ रही हैं, पसीना पसीना हो जाता है, सर से एक अंगोछे गमछे को बांधता है, पैरों पे चप्पल डालकर निकलता है, मस्जिद तक पहुंचा, पसीना पेशानी से टपकने लगा, मस्जिद में गया, वुजू बनाया, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध के खड़ा हो जाता है। बताओ मुसलमानों, इस आदमी को घर से मस्जिद तक आने में तकलीफ हुई या नहीं? बताओ मुसलमानों, इस आदमी को एयर कंडीशन छोड़ने से लेकर मस्जिद तक आने में परेशानी हुई, मुसीबत आई इसके ऊपर या नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने ऐसे ही परेशानियों से, ऐसे ही मुसीबतों से अपनी जन्नत को घेर लिया है। जब तक मुसलमानों ये परेशानी बर्दाश्त न करोगे, जब तक ये आफत बर्दाश्त न करोगे, ये मुसीबतें तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तो आदमी जन्नत का ज़हन और जन्नत का कि जो है जन्नत का सपना देखना छोड़ दे। जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं कि जो चाहो करो जन्नत मिल जाए। कड़ाके का जाड़ा है, सर्दी जम के पड़ रही है, आदमी ईशा की नमाज पढ़ के सोया है और रात में जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो सर्दी की कुछ और ही हालत होती है। आदमी 2-2 3-3 लिहाफ ओढ़ता है, फिर भी दांतों से दांत टकरा रहे हैं, सर्दी अंदर भी घुसी चली जा रही है, लिहाफ को छोड़ना नहीं चाहता, कंबल छोड़ना नहीं चाहता। इतने में मुअज्जिन की आवाज उसके कानों में गई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो 2-2 लिहाफ ओढ़कर सोने वाले, तेरे उस नींद से बेहतर नमाज है, नमाज की तरफ चला, अपने ऊपर से लिहाफ को दूर करता है। इतना फिर उसके पास साधन नहीं कि गर्म पानी कर सके, ठंडे पानी से वुजू बनाता है, दांतों से दांत टकरा रहे हैं, होठों पे पपड़ियां जमी हुई है, सर्दी से ठिठुरा जा रहा है, गरीब है, स्वेटर उसके पास नहीं, कंबल नहीं, फिर भी सर्दी में कांपता हुआ मस्जिद की तरफ गया, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध के अल्लाह के सामने खड़ा हुआ। बताओ लिहाफ छोड़ने से लेकर इस आदमी को मस्जिद तक जाने में तकलीफ हुई या नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ कायनात के लोगों, अल्लाह ने ऐसी ही मुसीबतों से, अल्लाह ने ऐसी परेशानियों से अपनी जन्नत को घेर लिया है। जब तक तू ये परेशानियां बर्दाश्त न करेगा, जब तक तू ये मुसीबतें बर्दाश्त नहीं करेगा, जन्नत की तवक्को रखना बेकार, जन्नत की उम्मीद रखना बेकार, जन्नत इतनी आसानी के साथ नहीं मिल जाएगी। अब करो दावा, नमाज पढ़ो न पढ़ो, रोजा रखो न रखो, हम तो जिस पीर के मुरीद हैं वो भाग दौड़ के बचा लेगा अल्लाह के अज़ाब। इतना आसान है। वहां नबी नफसी नफसी के आलम में पड़े होंगे, यहां पीर बचा लेगा। तौबा हमें दोस्तों बुजुर्गों, यहां आका ने कहा फातिमा बिन्त या फातिमा बिन्त मुहम्मदिन क़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, ओ मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचा, ओ मेरी लख्त जिगर बेटी अपने आप को जहन्नम से बचा। अगर दुनिया में जो माल मुझसे चाहे ले ले, सोना चांदी मांगना चाहे मांग ले, लेकिन इन्नी ला अमलिकु मिनल्लाहि शैआ, कयामत के दिन तेरा बाप तेरे कोई काम ना आएगा, कयामत के दिन तेरा बाप तुझे अल्लाह के अजाब से न बचा सकेगा। सबसे बड़ा जुर्म यही होगा। मैदान महशर का दिन है, जन्नत
جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اللہ کہے گا, فرشتہ ایک آئے گا, کہے گا جنتی ہو جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ, وہ جہنمیوں جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. فرشتہ پکارے گا جنتی جنت کے کنارے, جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. یہ جنتی یہ جہنمی دونوں کھڑے ہوں گے لائن سے. فرشتہ مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا جس کا نام ہوگا عربی میں موت, یعنی دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو موت آتی ہے وہ قیامت کے دن فرشتہ ایک مرے ہوئے دمبے کی شکل میں لائے گا. چونکہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ساری مخلوق کو فنا ہونا ہے, اس لیے موت کو بھی موت آنی ہے, موت کو بھی فنا ہونا ہے. سن لو موت کیسے فنا ہو رہی ہے. یہ فرشتہ پکارے گا اے جنتی ہو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. جنتی کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے, موت ہے. فرشتہ پوچھے گا اے جہنمیوں تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. جہنمی کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے. دونوں جنتی جہنمی دونوں جب موت کا اقرار کر لیں گے, فرشتہ اس دمبے کو پچھاڑے گا, تیز چھری اس دمبے کی گردن پہ چلائے گا, چلاتے ہوئے کہے گا ذبح کرتے ہوئے کہے گا اے جنتیوں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ, او جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ. اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی, موت کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا, موت کو بھی ذبح کیا جا چکا. او جنتیوں جب موت کو موت آ گئی تو موت آنے کا سوال نہیں, او جہنمیوں جب موت کو موت آ گئی تو موت آنے کا سوال نہیں. او جنتیوں تم جنت میں جاؤ, او جہنمیوں تم جہنم میں جاؤ, اب تمہیں موت نہیں آئے گی. جنتی جنت کے اوپر محلوں پہ چڑھیں گے, جہنمی جہنم کے تہ میں گھسیں گے. جنتی کھڑکی کھولیں گے, ان کو جہنم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آئے گا. اس ٹکڑے میں کسی کی گردن کٹی ہوئی پڑی ہوگی, کسی کا ہاتھ, کسی کی آنتیں نکلی پڑی, کسی کا پیر کٹا پڑا, کسی کا پیٹ پھٹا پڑا. جنتی یہ چیزیں دیکھ کر پکاریں گے او جہنمیوں تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے, تم تو دنیا میں میرے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے, آخر ایسے کون سے کام تم نے دنیا میں کیے جس کی وجہ سے آج تمہیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے, آنا پڑا, جہنم میں سزا بھگتنی پڑی. جہنمی نظر اٹھائیں گے کہیں گے او میرے جنتی بھائیوں میرا گلا سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہے, سمندر کے سمندر دنیا کے پلا دیے جائے تو میری پیاس نہ بجھے گی. اپنی جنت سے چند قطرے ازروئے محبت میرے گلے میں ڈال دو تاکہ میرا گلا تر ہو جائے. جنتی کہیں گے او جہنمی ہو میں نے تو ازروئے محبت تم سے سوال کر لیا تھا, میں نے تو ازروئے محبت تم سے پوچھ لیا تھا. میرا مطلب یہ نہیں کہ میں پلاؤں گا, ارے تم تو وہ قوم ہو کہ اللہ نے پانی تو بہت دور, اللہ نے جنت کی خوشبو بھی تمہارے اوپر حرام کر دی ہے. ہم جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں دے سکتے, پانی پلانا تو بہت دور کی بات. میں تو عذر محبت پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا قصور کیا ہے, تمہاری غلطی کیا کہ یہاں آنا پڑ رہا ہے. جہنمی چیخ چیخ کر بتائیں گے اور اپنا سب سے بڑا جرم, اپنا پہلا قصور بتاتے ہوئے کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے, ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا. پکارتے ہوئے کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا, ہم نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھی, اس لیے آج ہمیں مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. ہم نے نمازوں کا جنازہ نکالا, میرا جنازہ نکالا جا رہا ہے. مسلمانوں خدا رہو, ہوش میں آؤ, اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے نماز کے پابند بن جاؤ, کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے, سب سے عمدہ, سب سے بڑھ کر عبادت ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, او ایمان والو نماز قائم کرو, نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت بن جاؤ. ایک اور چیز, یہ تو رہا نماز, بے نمازی جہنم میں گئے, اور ابھی تک آپ کو علماء نے یہ بتایا ہوگا کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا, بے روزدار جہنم میں جائے گا. لیکن سنو,
اور آج میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں، روزہ رکھنے والا بھی جہنم میں، حج کرنے والا بھی جہنم میں، آج یہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ میدان محشر کے دن آج سن لو، کون سا آدمی؟ وہ آدمی جس کی کبھی ایک وقت کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ جس کی کبھی فجر کی نماز کی جماعت نہ چھوٹی ہو، وہ آدمی بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ یا اللہ، یہ کون سی بلا، کون سی مصیبت! سن لو آج ذرا آقا کے الفاظ ہیں، امام کائنات نے فرمایا، جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب تیرا بیٹا 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو تعذیبر مار، یعنی مار مار کے نماز پڑھا۔ یا بیٹے 20 سال کے، 24 25 سال کے شادی شدہ بھی ہیں، لیکن نماز کوسوں دور، نماز سے کوسوں دور ہے، اور یہ تو رہا 10 سال کے بیٹے پر چلو باپ ڈنڈا مارے، لیکن بیٹے کا باپ بھی جب نماز نہیں پڑھتا تو باپ پہ ڈنڈا کون مارے، باپ پہ ڈنڈا کون چلائے؟ یا اللہ، یہ کیا مصیبت! سن لو، بیوی کو نماز کا حکم دینا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری۔ وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ شوہر سے کہے نماز پڑھو۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جس کی نمازیں بہت ہوں گی، روزے بہت ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، زکات بھی دی ہوگی، یہاں تک کہ اس کی کبھی فجر کی نماز اور تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، اور تہجد کی نماز نفل نماز کبھی نہیں چھوٹی ہوگی، فجر کی جماعت نہیں چھوٹی ہوگی، تہجد کی نماز بھی اس نے کبھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ اللہ کہے گا، اے فرشتوں، اس کو جنت میں لے جاؤ اعزاز و اکرام کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ، لہذا اس کو عزت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوگا۔ اب یہ آدمی جنت کے دروازے تک پہنچے گا، جنت میں نہ جا سکے گا۔ ایک عورت چیختی ہوئی آئے گی، اے اللہ، اس آدمی کو روکو، اس پر میرا حق باقی ہے، اس کو بھی جنت میں داخل نہ کرو۔ لہذا اللہ کہے گا، لوٹا لاؤ، فرشتے لوٹا لائیں گے، پوچھے گا بندی کیا حق ہے؟ کہے اللہ، یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، لیکن یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں اعتراف کرتی ہوں، یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، تہجد کی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی، فجر کی نماز کی جماعت اس نے کبھی نہیں چھوڑی، یہ 12 سردی گرمی ہر وقت نماز پڑھا کرتا تھا، 5 وقت نمازی تھا، اور دنیا کا کوئی بھی گناہ اس نے نہیں کیا، لیکن اے اللہ، ایک گناہ اس کی فہرست میں ہے، اور وہ یہ کہ میں اس کی بیوی ہوں اور اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یعنی اپنی بیوی کو اس نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا، فجر میں خود اٹھ کے چلا جاتا تھا لیکن مجھ سے کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ، میں اس کی بیوی، آج میرا شوہر جنت میں، بیوی جہنم میں، یہ کہاں کا حق ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کہے گا، فرشتوں، میرے بندے نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کو نماز کا حکم نہیں دیا، جاؤ جاؤ، اس آدمی کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو۔ مسلمانوں، نماز پڑھنے والا، 5 وقت نمازی، تہجد کی نماز پڑھنے والا، اور ہائے ہائے جس کی فجر کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، وہ آدمی جب تھوڑے سے جرم کی بنا پر، ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر کہ اپنی بیوی کو نماز کا حکم نہیں دیا، اتنی سی غلطی کی بنا پر جب جہنم میں جا سکتا ہے تو بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا، بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا، بے نمازیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے پیش آئے گا؟ ذرا غور تو کرو مسلمانوں، آؤ ذرا نماز کی باتیں سن لی ہیں میرے بھائیوں، ان باتوں کو، نماز کی باتوں کو سن کے جا رہے ہو، انشاءاللہ وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو کہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اور مسلمانوں، چند اور بنیادی باتیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہم زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چند بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن نے کہا ہے، میں آپ کو کبھی بھی تفرقے میں بانٹنے نہیں آیا، فرقہ پرستی کی تعلیم دینے نہیں آیا، قرآن اور حدیث کی دعوت کو میں نے دی اور عام کیا ہے، اس لیے چند بنیادی باتیں میں کہہ دوں۔ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
پکڑ لو، یعنی اللہ کی رسی کو. اور کون؟ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو ہمیں سب کو مل کر ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ہاں، اگر ہم بھی تمہاری طرح کسی بزرگ کی طرف بلائیں تو آپ میری بات مت مانیے. ہماری دعوت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم سے تفرقہ مت کرو، ہمیں کوئی جماعت کوئی فرقہ مت کہو. اس لیے کہ ہاں ہم اہل حدیث ضرور ہیں، لیکن اہل حدیث یہ کسی فرقے کا نام نہیں. سنو، 4 امام، اور میں بھی کہتا ہوں چاروں برحق، چاروں لوگوں نے اجتہاد کیا، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام کوئی نہیں. اور امام الائمہ اور انبیاء اگر کوئی ہیں تو کونین کے تاجدار. ایک حنفی بیچارہ اٹھا، کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ سب سے بڑے امام، میری طرف آؤ. شافعی کے ماننے والے اٹھے، کہنے لگے امام شافعی بھی برحق تھے، میری طرف آؤ. امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا اٹھا، کہنے لگا میری طرف آؤ. امام مالک کا ماننے والا اٹھا، کہنے لگا یہ بھی امام برحق تھے، ان کی طرف آؤ. قوم 4 راستوں میں بڑھ گئی. میرے پاس بھی بزرگ ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں کہ پورے روئے زمین کی خاک چھان ڈالو تو تمہیں ان سے بڑا بزرگ نہیں ملے گا. میں نے کبھی نہیں کہا علامہ تیمیہ کی طرف آ جاؤ. میں اگر یہ کہوں کہ میرے بزرگ کی طرف آ جاؤ، ثناء اللہ مرسری کی طرف آ جاؤ، تو تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ ارے مولوی صاحب فلاں ابو حنیفہ کی طرف بلا رہا ہے، فلاں شافعی کی طرف بلا رہا ہے، تم بھی تو ثناء اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تم بھی تو تیمیہ کی طرف بلا رہے ہو، تم بھی علامہ فلاں کی طرف بلا رہے ہو. کوئی بریلی والے احمد رضا خان صاحب کی طرف بلائے تو تم بھی کہہ سکتے ہو تم بھی تو ان کی طرف بلا رہے ہو. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بزرگوں کی طرح میری طرف آ جاؤ یا پھر میرے بزرگ کی مان لو. ہم نے یہ کہا اس امام کی مانو جو ان تمام اماموں کا امام ہے، کونین کے تاجدار کی مانو، عرش والے کے قرآن کی طرف آ جاؤ، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آ جاؤ. ہم نے دعوت کیا دی؟ غور کرو. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو سن لو، وہ اپنی نسبت نبی کریم کی طرف نہیں کر رہا ہے، وہ ایک بزرگ کی طرف نسبت کر رہا ہے، نہ امام ابو حنیفہ کی طرف رحمت اللہ علیہ. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے تو وہ اپنی نسبت نبی کی طرف نہیں کر رہا ہے، بلکہ نبی کے ایک امتی کی طرف کر رہا ہے، یعنی اس نے اپنا تعلق اس امتی سے جوڑا. کوئی احمد ابن حنبل کی طرف بلاتا ہے تو وہ اپنی نسبت اس سے کر رہا ہے، نبی سے نہیں. کوئی امام مالک کی طرف بلا کر اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے تو وہ اپنی نسبت اس سے کر رہا ہے، نہ کہ نبی سے. اور کوئی احمد رضا خان صاحب کی طرف پکارے تو وہ اپنی نسبت اس شخصیت اس ذات سے کر رہا ہے یا کسی شہر سے کر رہا ہے، لیکن اس ذات نبی اکرم سے نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میرا مسلک ثنائی ہے تو ہماری بھی نسبت ہوگی. میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے مسلک کا نام کسی بزرگ کے نام پہ رکھا ہے تو یہ غلط فہمی ہوگی، آپ مت مانیے. میرے مسلک کا نام ہے مسلک اہل حدیث، اور حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے زبان سے، قول سے، فعل سے ثابت ہو. آپ نے جس پر عمل کیا ہو وہ حدیث، آپ نے جو کہا ہو وہ حدیث، آپ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہو وہ حدیث. اور اہل حدیث یعنی نبی کے قول و فعل و عمل پر عمل کرنے والے کا نام اہل حدیث. ہم نے اپنی نسبت اگر کی ہے تو مدینے والے کی طرف کی ہے. بتاؤ میرے دوستو، انصاف کی نظر سے، خدا کی قسم یہاں مت ماننا، انصاف کی نظر سے سوچو، یہ مکان میرا ہے، یہ گھر میں نے بنایا، اور اس مکان پہ میں نے لکھا جرجیس منزل، یا یہ فائل پہ محمد جرجیس منزل میں لکھ دیتا ہوں. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس منزل پر ہم دوسرے کا نام لکھ دیں ادریس منزل. میرا مکان میں لکھوں گا جرجیس منزل، آصف کا مکان لکھے گا آصف منزل. ارے اگر میرا مکان میں دوسرے کا نام برداشت نہیں کر سکتا، میری منزل، میرا مکان، ہم غفار و ستار منزل نہیں لکھ سکتے. آپ کا گھر آپ میرا نام نہیں ڈال سکتے. یہ دین
کونین کا تاجدار لے کر آیا تھا، یہ دین حسن حسین کا نانا لے کر آیا تھا، اور ہم نے اس دین پر نام ڈال دیا غیروں کا، ہم نے ٹائٹل لگا دیا دوسروں کا۔ کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہنا شروع کر دیا، کسی نے شافعی کہنا شروع کر دیا، کسی نے مالک کہنا شروع کر دیا، کسی نے حنبلی کہنا شروع کر دیا۔ ہائے ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا، ہائے ہماری ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ دین آقا لے کر آئے، دین کونین کا تاجدار لے کر آئے، اور ہم ٹائٹل لیں دوسرے کا، ہم لیبل لگائیں دوسرے کا۔ کسی نے رضا خانی اپنی نسبت بریلی کی طرف کر دی، کسی نے دیوبند کی طرف کر دی، تو کسی نے کوفہ کی طرف کر دی۔ میرے دوستو، ہاں ہم نے پڑھا ہے، مدینہ کی فضیلتیں پڑھی ہیں، مراقب پڑھے ہیں، مناقب پڑھے ہیں، اور کائنات کی رب کی قسم ہمیں جب سے مدینہ والی بستی نظر آئی ہے، خدا کی قسم ہمیں ویسی بستی نظر ہی نہیں آئی ہے۔ اس لیے ہمیں نسبت بھی جوڑی تو مدنی کریم سے جوڑی ہے۔ اہل حدیث کوئی مسلک نہیں، کوئی برادری، کوئی فرقہ نہیں، اس لیے فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کے نام پر رکھا جائے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کے نام پر رکھا جائے، اور میرا تو کوئی بزرگ ہی نہیں کہ جس کے نام پر ہم فرقہ رکھیں۔ آپ بنائیں، اگر بزرگ ہے تو وہ جس کو عرش والے نے بزرگ کہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اور ہم نے اپنی نسبت جوڑی بھی ہے تو اسی بزرگ کی طرف جوڑی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ہمیں یہ بتلا دے کہ اتفاق ہوگا کیسے ہم مان لیں گے؟ قرآن نے کہا، ذرا سنجیدگی کے ساتھ سننا، خدا کی قسم تعصب کا لبادہ میں اتار کے بولتا ہوں، آپ بھی تعصب کے لبادے سے اتار کر سننا۔ کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک راستے پر لوگ کیسے آئیں گے؟ کوئی ہمیں یہ بتلا دے، اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم مان لیں گے، اور میری بات تمہارے سمجھ میں آ جائے تو تم مان لو۔ کہتے ہیں چلو اگر ساری دنیا کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مقلد بن جائیں تو کیا سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے؟ اگر آ جائیں تو چلو ہم حنفی بننے کے لیے تیار، چلو مان لو ہم حنفی بن گئے۔ اب یہ ہوا کہ ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد بننے کے بعد ہدایت الرمختار پوری آپ پڑھ ڈالیے سب میں، اس میں اکثر مسائل امام ابو حنیفہ کے نہیں بلکہ ان کے دو شاگرد امام محمد اور یوسف کے مطابق لکھے گئے ہیں۔ تو بتائیے ہم نے تقلید ان کی ہے یا ان کے شیخین کی ہے؟ شاگردوں کی ہے۔ 70% مسائل شیخین کے ہیں، امام محمد کے اور امام یوسف کے رحمہم اللہ، اور 30% امام ابو حنیفہ کے۔ ہم مقلد کہیں امام ابو حنیفہ کا اور تقلید کریں ہم شیخین کی، یہ جائز ہے؟ پھر تو یہ کہو، اب یہ کہو کہ تینوں کے مقلد بن جاؤ، چلو تینوں کے مقلد ہم بن گئے، تو کیا اب اتفاق ہو جائے گا؟ اگر اتفاق ہو جائے تو لا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام محمد امام یوسف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے منہ میں آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے افضل ہے۔ بتاؤ میرے بھائی، حوالے کا ذمہ دار میں، حق راستہ سیدھا راستہ کون ہے؟ کوئی ہمیں بدلا تو دے، ہمیں منوا دے یا خود مان لے۔ آؤ میری بات مانو اور سنو میری بھی مثال، یا مت ماننا، سنجیدگی کے ساتھ سوچ لینا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے، بنی اسرائیل میں 72 تھے، تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں کوئی یہ بدلا دے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا کون، چلو ہم اس فرقے میں آنے کے لیے تیار۔
72 جہنم میں 1 جنت میں. اور اس حدیث کا انکار تو دنیا کا کوئی ماں کا بیٹا کر ہی نہیں سکتا. اگر ضرورت ہو تو کر کے دیکھے. اور اگر کسی ماں نے کسی کو حلال کا دودھ پلایا ہے تو حدیث کا انکار کرنے کی جرت تو کرے. بخاری کی روایت ہے, سنو تو صحیح کیا فرمایا. بنی اسرائیل میں 72 فرقے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 72 جہنم میں جائیں گے, 1 جنت میں جائے گا. 1 فرقہ. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ کا فرقہ جنت میں جائے گا, کائنات کے رب کی قسم جرجیس اہل حدیث بھائیوں کو طلاق دے کر حنفی بننے کے لیے تیار. بتاؤ تو صحیح. یہاں دعوے دار ہیں چاروں, تم کہتے ہو چاروں برحق. نبی کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں 1 جنت میں. 1 فرقہ وہ جنت میں کون سا جائے گا میں بتا دو. اگر امام ابو حنیفہ کا فرقہ جنت میں جاتا ہے, کائنات کے رب کی قسم سب سے پہلے میں اپنا نام حنفیوں کی فہرست میں لکھانے کے لیے تیار. اور سن لو, لیکن یہ بھی بتا دینا کہ اگر امام ابو حنیفہ کا فرقہ جنت میں جائے گا تو ساتھ میں جب حنفی بنوں گا تو مجھے کچھ سوال بھی چاہیے, اس کا جواب بھی چاہیے. وہ یہ ہے کہ وہ 3 فرقوں کا کیا ہوگا. شافعی, مالکی اور حنبلی کہاں جائیں گے. اگر ان کو بھی جہنمی ہونے کا فتویٰ دو تو چلو ہم حنفی بننے کے لیے تیار. اور اگر تم ان کو جہنمی کہہ بھی دو, چلو مان لو, تو پھر یہ بتاؤ پھر چاروں پر حق کہاں رہے. ہمیں بتا دو میرے بھائی, مجھے سمجھا دو یا مجھ سے سمجھ لو, میری بات مان لو یا مجھ سے منوا لو. بات ایک ہی ہو سکتی ہے, حق ایک ہوتا ہے, باطل بے شمار ہوتے ہیں. اور میں ایک بات کہہ دوں, نہ حنفی حق برحق, نہ شافعی, نہ مالک, نہ احمد ابن حنبل کے ماننے والے, نہ اہل حدیث, نہ رضا خانی, کوئی برحق نہیں. ذرا انصاف کی بات سن لینا, اگر اچھی لگے تو ماننا, بری لگے میرے منہ پہ مار دینا. کوئی فرقہ برحق نہیں. برحق فرقہ اگر کوئی ہے, جنت میں جانے والا فرقہ کوئی. رسالوں کا متفقہ فیصلہ, 10 رسالے اہل حدیثوں کے ابھی ڈگما ڈول میں, نہ حلال نہ حرام نہ مکروہ, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اور جب آپ تحقیق کریں گے, میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ 10 رسالوں کے ایڈیٹر بھی بیڑی سگریٹ تمباکو کھاتے پیتے ہیں, تو کیا فتویٰ دیں گے بیچارے. اس لیے وہ بھی بیچارے فتویٰ نہیں دیتے. جاؤ, تمہیں جو سزا دینا ہو دو. ہمارا کام ہے کہنا. میری ماں اور بہنوں سن لو, ایک زمانہ آئے گا عورتیں ننگی ہوں گی, بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی, حقیقت میں ننگی ہوں گی. نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی, خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی. ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تمہارے اوپر حق ہے, اس لیے سن لو, میں تمہیں بتاتا چلوں. آج مردوں کا بھی حق ہے عورتوں پر, اور عورتوں کا بھی حق ہے مردوں پر. ظلم نہیں. کچھ مولوی آتے ہیں تو مردوں کا اتنا حق بتا دیتے ہیں کہ عورتیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں. ایک مولانا تھے, ان کی بیوی مولون, تو مولانا عالمہ فاضلہ کا کورس کی ہوئی تھی بیچارے. ایک دفعہ لڑائی ہو گئی, دونوں میں چمٹا پھکنی ہے, کھنک گئے. تو مولوی صاحب آئے, گئے روٹی پکائی, کہے جاؤ تم بھی روٹی پکاؤ, میں بھی جانتی ہوں حقوق الزوجین کیا ہے. روٹی پکانا بیوی کا حق نہیں, یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں پکا کر کھلا دیتی ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں پکا کر کھلا دیتی ہے. بچہ پیدا ہو, دودھ پلانے کا حق تمہاری بیوی کا نہیں ہے. یہ تمہاری بیوی کا احسان ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اگر پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا, یہ اس کا احسان ہے. مولوی صاحب زور سے مت بتائیے, ورنہ میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم سے پیسہ وصول کرنے لگے. پیسہ وصول کرنے لگے. ایک عورت نے مسئلہ پوچھا مجھ سے سولہ پور میں کہ مولوی صاحب میرا شوہر مجھے کچھ دیتا نہیں ہے, روپیہ پیسہ, بچوں کی تعلیم کا بھی خرچہ ہے, نان نفقے کا خرچہ ہے, تو کیا میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہوں؟ میری ماں اور بہنوں تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں, سن لو. اگر کسی عورت کا شوہر اس پر تنگی کرتا ہو, اس کو پیسہ نہ دیتا ہو, بچوں کی تعلیم و تربیت پر پیسہ خرچ نہ کرتا ہو, اپنی بیوی کی روزی روٹی پر پیسہ خرچ نہ کرتا ہو, تو بیوی کو اسلام کے اشارے نے اتنی اجازت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شوہر کو بتائے بغیر اتنا روپیہ چرا سکتی ہے جتنے میں اس کا گزر بسر ہو سکے. اب ناجائز مت ستانا, ورنہ کل ہمارے پاس آ جائے مولوی صاحب میرا تو 500 کا لوٹی غائب ہو گیا, تم نے فتویٰ دے دیا. عجیب عورت ہے. بنارس میں جب ہم نے یہ مسئلہ بتایا تو ایک آدمی آگے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ قسم خدا کی میری بیوی نے 500 روپے لے لیے. کہا مولوی صاحب کل نے بتایا ہے حق کتنا بڑا ہے, عورت چرا سکتی ہے.
پھر دوسرے دن ہمیں وضاحت پیش کرنا پڑی، اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا گزر بسر چل سکے، ایسا نہ ہو کہ تم ناجائز ستانے لگو۔ اور ایک مولانا جب ہم نے یہ مسئلہ بتایا تو میرے بعد بولے کہ مولانا جرجی صاحب جتنا بتانا ہو بتا لو، شادی کے بعد تم بھی نہیں بتاؤ گے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ تمہاری بھی شیروانی کی جیب کٹ جائے گی۔ ہم نے کہا بات تو صحیح، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، اتنا یاد رکھیے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کا عورتوں پر حق ہے، عورتوں کا مردوں پر، مرد عورت کی عزت ہے اور عورت مردوں کی عزت ہے، دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہی سب کچھ حق ہے، اور عورت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا حق ہے۔ ہاں مرد کا حصہ کچھ اونچا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، عورت کو کما کما کر لا کر کھلاتا ہے، اس لیے مرد کا درجہ کچھ اونچا ہے، کچھ اونچا ہے، لیکن ہیں حصے میں دونوں برابر۔ سن لو، ایک موقع پر گنج ڈنڈوارا جانے کا اتفاق ہوا ضلع ایٹا میں، تو وہاں مجھے موضوع دے دیا حقوق الزوجین، 2 دن کا جلسہ ہے، 1.5 گھنٹہ بولنا پڑا مجھے۔ تو میں نے کہا 1.5 گھنٹے میں کیا میں بتا پاؤں گا؟ تو پہلے دن میں مردوں کے حقوق بدلا دوں، دوسرے دن میں عورتوں کے حقوق بدلا دوں گا، مجھے کیا معلوم تھا یہ اتنا بڑا وبال ہو جائے گا۔ تو میں پہلے دن مردوں کے حقوق بتانے لگا، تو جس گھر میں ٹھہرا ہوا تو اسی کے بغل میں رہتے تھے کہ حکیم جی، تو حکیم جی اور حکیمن دونوں تقریر سننے کے لیے گئے تھے۔ میں نے مردوں کا حق بتایا، میں نے کہا مردوں کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر عورت کو حکم دے کہ جا پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ سے کالے پہاڑ پر لے جا، عورت کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ پر لے جاتے بر بھی جائے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہم نے کہا شوہر کے بدن سے لہو پی بہ رہا ہو، عورت زبان سے چاٹ کر نگل بھی جائے گی تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ پہلے دن مردوں کا حق بتایا۔ اب حکیم جی جب آئے تو میرا وہ پڑوسی کہتا جس کے گھر پہ میں رکا ہوا تھا، اے مولوی صاحب، ہم نے کہا کیا؟ 2 سال پہلے اور میں چھوٹا تھا، ادھر آؤ ایک چیز دکھلا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ ذرا یہ سوراخ میں جھانک کر دیکھو، حالانکہ تجسس ناجائز تھا لیکن بچپنا تھا میرے اندر، میں نے کہا دیکھو کیا بات ہے۔ تو حکیم جی کہہ رہے تھے اپنی بیوی سے، حکیمن ڈگری فری میں مل جاتی ہے نا، حکیم جی تو بیچارے پڑھے ہوں گے 5-6 سال، لیکن بیوی کو حکیمن کی ڈگری بغیر پڑھے مل جاتی ہے، شادی ہو گئی مل گئی۔ مولوی صاحب 8 سال میں ڈگری لے کر آتے ہیں، ان کی شادی ہوئی تو بغیر پڑھے مولون کی ڈگری پا جاتی ہے، مولوی کی بیوی۔ تو حکیم جی اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے چل میرے پیر دبا، دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا مرتبہ بتایا کہ خون پیپ نگل بھی جائے گی تب بھی حق ادا نہیں کر پائے گی۔ اب حکیمن بیچاری گالی دیتی ہوئی کہتی مر جائے یہ بھڑوا مولوی، کل مردوں ہی کا حق ہے، عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ حکیمن چلائی بیچاری میرے اوپر، مطلب ہم تو نہیں تھے لیکن حکیم سے کہہ یہ مر جائے بھڑوا مولوی، کل مردوں کا حق ہے، عورتوں کا حق ہی نہیں ہے۔ اب مجھے تو غصہ آ گیا، میں نے کہا حکیم جی اب کل تمہاری خیریت نہیں، رک جاؤ، جلسہ تو 2 دن کا ہے۔ دوسرا دن جب آیا تو میں لگا، حکیم جی بولے چل 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 جلسہ ہونے جا رہا، کہا میں نہیں جاؤں گا، وہ مردوں کا مولوی ہے، میں کیوں جاؤں؟ حکیم جی بولے ارے وہ اپنی طرف سے تھوڑی بولتے، قرآن و حدیث کی باتیں بولتے، چل چل۔ کہا کھانا پکا لوں؟ کارے پک چکا ہے، کھانا کھانا ہے، آ کر کہیں چھوٹ جائے گی تقریر، تو بغیر کھانا کھائے چلے گئے۔ تو دوسرے دن میں عورتوں کے حقوق بتلانے لگا، حکیم جی میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے تھوڑی سی کرسی ٹیڑھی کر لی تاکہ حکیم جی پر میری نظر نہ پڑے، اور میں نے خوب عورتوں کے حقوق بتائے۔ میں نے کہا عورتوں کا اتنا حق ہے، اتنا حق، اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تماچا مت مارنا، خبردار جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ہم نے کہا بیوی کا اتنا حق ہے کہ اگر آدمی اپنی پیار و محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھ دے تو اس پر بھی ثواب۔ حکیم جی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تقریر ختم کی، فوراً بھاگا، میں نے کہا چلو آج چل کے دیکھیں۔ حکیم جی بھی میرے پیچھے پیچھے آئے، سوچا حکیمن تو آ جائیں گی عورتوں کے ساتھ، میں بھاگوں آج میری آفت دھری۔ حکیم جی آئے، چادر جو تھی اس کو اوڑھ کے سو گئے، لیٹ گئے، سوئے کیا تھی، نیند کیسے آ جائے گی؟ حکیمن عورتوں کے ساتھ آئیں تو کھانا آنا گرم کرنے لگی، اور میں انتظار میں ہوں، سوراخ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کب منظر نظر آئے۔ حکیمن کھانا لے کے آئیں کہ چادر ہٹا کے بولی اے اٹھو چلو کھانا کھا لو، چلیے اٹھیے کھانا کھائیے۔ تو حکیم بولے ہٹاؤ یہاں سے، لے جاؤ، ہمیں نہیں کھانا، بھوک نہیں لگ رہی مجھے۔ بولے ارے آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے تو پلیز مجھے تو کھلا دیجئے۔ دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا مقام بتایا بیوی کا، دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا درجہ بتایا۔ حکیم جی کہنے لگی یہی کمینے لڑائی کراتے ہیں مولوی لوگوں کو، کل مردوں کا حق بتا دیا، عورتوں کا حق بتلا دیا، یہی کمینے لڑائی کراتے ہیں۔ اب میں چپ نہیں رہ سکا، میں نے کہا حکیم جی کل ناشتے کی دعوت ہے، کون بنائے گا؟ آپ بنائیں گے؟ آپ کی بیوی؟ کرے مولوی صاحب کیا بتاؤں، آپ نے تو غضب کر دیا، آپ نے سن بھی لی ساری باتیں۔
ہاں کل سے لڑائی ہو رہی ہے، کل آپ نے مردوں کا حق بتا دیا، جو عورتوں کا حق بتا دیا. عجیب معاملہ میرے دوستوں، دونوں کے حقوق ہیں، لیکن مولوی کیا کریں، مردوں کا حق بتائے تب بھی گناہگار، عورتوں کا حق بتائے تب بھی گناہگار. وہ گالیاں، ہم گالیاں سننے ہی کے لیے پیدا ہوئے، کیا کریں. مولوی ذاتی بیچاری ایسی ہے، حق بات بولے تو کہتے ہیں مصلحت سے بولو، مصلحت سے اگر بولے تو کہتے ہیں کہ آپ ڈرتے ہو کیا، حق بات کیوں نہیں بولتے ہو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو ہر آدمی بیچارہ مولوی کا تمہارے باپ کی مرضی پہ چلے گا. مولوی قرآن و حدیث پڑھتا، قرآن و حدیث بولے گا، سننے کی طاقت ہو سن، نہیں سنتا تو جا نکل جا. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، سننے کی طاقت ہو تو سنو. میری ماں اور بہنوں غور سنو، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے. شوہر کا بھی حق ہے، شوہر کا حق ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا اتنا حق بتایا، اتنا حق بتایا کہ خبردار کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے لہو و طیب کو چاٹ بھی جائے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد راجیو گاندھی بن کر حکومت چلائے. عورت کا حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار تم اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تماچا مت مارنا. بلکہ محبت کا یہ حال تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میری آنکھیں بند کر کے میں پانی پیتی تھی تو میرا گلاس چھین لیتے تھے، اور جہاں سے میں پانی پیتی تھی اسی جگہ سے حضور بھی پانی پینے لگتے تھے. میں جہاں سے بوٹی چباتی تھی اللہ کے نبی وہ ہڈی چھین لیتے تھے، اور اسی جگہ سے جہاں سے میں کھاتی تھی اللہ کے نبی بھی کھانا شروع کر دیتے تھے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا تو بعد میں جب آپ کی اور بیویاں موجود تھیں تو اللہ کے نبی نے قربانی کی، اور قربانی کے بعد جب گوشت پک کر سامنے آیا تو آپ نے گوشت کی ایک بوٹی اٹھائی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج خوشی کا دن اور آپ رو رہے ہیں. آپ اور زیادہ رونے لگے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آج خوشی کا دن ہے، آپ نے کہا قربانی خوشی خوشی کرنا چاہیے اور خوشی کے دن آپ رو رہے ہیں. فرمایا عائشہ آج مجھے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی ہے. کاش آج میری پہلی بیوی خدیجہ ہوتی تو وہ بھی آج مل کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی. کاش میری پیاری بیوی زندہ ہوتی. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت کے لیے ہیں اور آپ بڑھیا کو یاد کرتے. فرمایا عائشہ اپنی زبان کو لگام دے، تو نہیں جانتی کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. مجھے جب ستایا گیا تو خدیجہ نے مجھے ڈھارس بندھائی، مجھے مارا گیا تو خدیجہ نے مرہم پٹی کی، مجھے جب رسوا کیا گیا تو خدیجہ نے مال و دولت خرچ کیا. خدیجہ وہ عورت تھی کہ جس کے مقام و مرتبے پر تم نہیں پہنچ سکتی ہو. میرے بھائیوں میرے دوستوں اتنی محبت تھی آپ کو اپنی بیویوں سے، اتنی انسیت تھی، پریکٹیکل کر کے دکھلایا. حضرت اللہ کے نبی کو خود اپنی بیویوں سے محبت تھی. میرے دوستوں حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنی مضبوط محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا رسی دیکھیے نا جو بندھ جاتی ہے، بندھی ہوئی رسی کتنی مضبوط ہوتی ہے. کہا ایسی گرہ گانٹھ لگی ہوئی رسی کی طرح مجھے محبت ہے جو کھلتی ہی نہیں ہے، اتنی مضبوط محبت ہے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے تنکا پھینک کر ان کی طرف مارا لکڑی کا تو ان کے پیر پہ لگا. تو حضرت عائشہ یہ اپنے لبوں کو دبا کر، ہونٹوں کو دبا کر مسکرا کر کہتی ہیں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی بدلہ لینا تو جائز ہے، آپ نے مجھے تنکا پھینک کر مارا، کیا میں بھی مار سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بدلہ لینا تو جائز ہے لیکن اتفاقیہ حادثہ ہو جائے تو نہیں. آپ نے کہا اتفاقیہ حادثہ ہو جائے تو نہیں. ایک مرتبہ روٹ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناراض ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس کچھ کھجور آئے تحفتاً، تو آپ نے کہا عائشہ کھا لو. نہیں کھا رہی ہیں. تو اللہ کے نبی کبھی کبھی ان کو کہتے تھے حمیرہ. آپ بھی کبھی کبھی اپنی بیویوں کو بڑا اچھا نام دیتے ہیں، لولی، سویٹی، پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ رکھ دیتے ہیں کہ ایسے نام رکھ دیتے اپنی بیویوں کے کہ اے فلاں اے فلاں میری غزل ہے میری فلاں، سب نام رکھ دیتے. اللہ کے نبی نے حمیرہ، گوری، چٹی یہ نام رکھ دیا تھا. اے حمیرہ کھا لو. لیکن وہ اتنی ناراض تھی کہ مڑ کبھی نہیں دیکھ رہی تھی. آپ نے کہا عائشہ کھجور آئے کھا لو، حمیرہ کھا لو. اے حمیرہ دیکھو نہیں کھا رہی ہیں. آپ نے کہا حمیرہ اے عائشہ غصہ تھوکو، چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ نے فوراً مڑ کر دیکھا. آپ نے کہا کیا دیکھتی ہو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. کہا اللہ کے نبی کیا میں اس سے پہلے اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی؟ محبت کا انداز تھا. اللہ کے نبی مسکرا دیے کہ اس سے پہلے میں اللہ کا نام لے کر نہیں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی. مسلمانوں محبت کا انداز سیکھو. آج میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں ازدواج زندگی کا طریقہ نہیں معلوم. سنو حضرت عائشہ کو کوئی عقل کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسے ہی لڑائی لڑتی رہتی تھی اور ناراض ہو جاتی تھی. نہیں، اتنی محبت بھی کرتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ کھجور آئے تو اٹھا کر رکھ دیا اللہ کے نبی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب اللہ کے نبی آئے بھوکے تھے حضرت عائشہ نے پیش کر دیا. اللہ کے نبی وہ سارے کھجور کھا گئے. پھر پوچھا اللہ کے نبی نے عائشہ تم نے بھی کھائے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کھجور آئے تھے میں نے آپ کو تحفتاً دے دی، تحفتاً آئے تھے آپ کو دے دیے. آپ نے کہا عائشہ تم نے نہیں کھائے؟
کہا اللہ کے نبی آپ نے کھایا تو گویا میں نے کھا لیا، یعنی آپ نے کھایا تو ہم نے کھا لیے. تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ وہ کھجور تم نے کھا لیے ہوتے میرے لیے کیوں چھوڑ دیے؟ محبت بھری جملے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر میں حضرت عائشہ کو لے گئے اور حضرت ام سلمہ کو لے گئے، دونوں بیویوں کو لے گئے، لیکن اونٹ تبدیل کر لیا گیا، ایک راستے میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ سے اپنی سواری اور حضرت عائشہ نے اپنی سواری حضرت ام سلمہ سے بدل لی، دونوں نے اپنی اپنی سواری بدل لی. اب اللہ کے نبی کو تو نہیں معلوم، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی سواری پر بیٹھ کر گئے تھے، لیکن جب سواریاں بدل گئی تو اللہ کے نبی ام سلمہ کی جو سواری تھی وہ عائشہ کے پاس آ گئی اور عائشہ کی جو سواری تھی وہ ام سلمہ کے پاس چلی گئی. تو اللہ کے نبی ام سلمہ کی اونٹ پر سوار ہوئے یہ سمجھ کر کہ عائشہ کا یہی اونٹ ہے. تو اس پر ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی ان کے پیچھے ان کے آگے بیٹھ گئے، ام سلمہ پیچھے. تو حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے نبی میری اونٹنی میری سواری کو چھوڑ کر ام سلمہ کی سواری پر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی کی جدائی حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوئی. محبت اتنی تھی فوراً اونٹنی سے اتری اور جنگل میں گئی، اپنے پیر کو گھاس میں ڈال دیا، پیر کو گھاس میں ڈال دیا اور روتی ہوئی کہنے لگی اللہ اس جنگل میں کوئی سانپ یا بچھو بھیج دے جو مجھے کاٹ لے کھا لے مجھے ڈس لے، میں اس کے زہر کے اثر سے مر جاؤں. میں تیرے نبی کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تو تیرے رسول ہیں، وہ تو تیرے حبیب ہیں، ان کے بارے میں کیا کہوں. اتنی محبت تھی حضرت عائشہ کو اپنے نبی سے. میرے دوستو یہ رول اپناؤ، یہ طریقہ اپناؤ. آج میرے بھائیو تمہیں نہیں معلوم آج جیو ہتیا پر الزام بہت زیادہ لگ رہا ہے، یہاں تک کہ ہاسپٹلس میں آپ چلے جائیں تو ہاسپٹلس کے اندر غور کیجئے کہ لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کے حمل ساقط ہو رہے ہیں. آج جو زناکاری کے کیس جا رہے ہیں، لڑکا لڑکی سے جو شادی سے پہلے جرم ہو جاتا ہے، آج وہ لڑکوں کے حمل ساقط ہو کر گر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میں نے حالت کفر میں اپنے 8 بچوں کو زندہ دفن کیا ہے، 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اپنی ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو. آج سن لو میرے بھائیوں، جو لوگ حمل ساقط کراتے ہیں اور بچہ گرواتے ہیں ان کی بھی وہی سزا ہے جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو کے باپ کو دی جاتی ہے، ان کی بھی وہی سزا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے میرے دوستو ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے. آخری واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا. ایک عورت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس کا مقدمہ آیا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت سلیمان کے پاس اس عورت کا مقدمہ آیا کیونکہ 2 عورتیں ایک شوہر کی تھیں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا سنیے. ایک شوہر کی 2 بیوی، شوہر کا انتقال ہو گیا، دونوں بیویوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، ایک بچہ اس کے پاس ایک بچہ اس کے پاس. ایک عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا، اس کو کھا گیا، مار پھاڑ کر کھا گیا. دوسری عورت کا جو بچہ تھا وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. عورتوں میں لڑائی ہوئی تو جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا اس عورت نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ بھی میرا ہے. یہ مقدمہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دونوں عورتوں کی بات سن کر بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے، تو لے لے. فیصلہ غلط ہو گیا. جس عورت کا بچہ تھا اس کو نہ ملا، جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا بچہ تیرا ہے. جس کا بچہ تھا وہ کیسے برداشت کر لے؟ لڑائیاں روزانہ ہوتی رہی. ایک دن بعد اتنی زیادہ بڑھ گئی، آگے اتنی زیادہ بڑھی کہ پھر مقدمہ سامنے آیا. لوگوں نے کہا تم خام خواہ لڑتی ہو، سلیمان نے فیصلہ کر دیا بچہ اس کا ہے، پھر اسی کا بچہ تم کیوں لڑتی ہو؟ اس عورت نے کہا میں کیسے برداشت کر لوں کہ میرا بچہ دوسری عورت پالے، لے لے. مقدمہ سلیمان کے پاس آیا. سلیمان علیہ السلام سے اس عورت نے رو رو کر کہا سلیمان میرے ساتھ انصاف کرو. آپ نے انصاف نہیں کیا. کہا کیا انصاف نہیں کیا؟ میرا بچہ تم نے اس عورت کو دے دیا. مارے غصے کے سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ چھری لے کر آؤ. کہا کیا کرو گے سلیمان؟ چھری منگائی گئی. کہا اس بچے کو لاؤ. بچے کو لایا گیا. وہ عورت بولی جس کا بچہ تھا سلیمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس چھری سے میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا تاکہ ایک ٹکڑا تجھے دے دوں ایک ٹکڑا اس کو دے دوں. تم لوگ لڑ رہی ہو کیا کروں؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لاؤ میں بچے کو کاٹوں 2 ٹکڑے کروں، ایک تمہیں دوں ایک تمہیں دوں. جاؤ ایک ایک ٹکڑا لے کر رکھ لو اپنے پاس. تو جو عورت جس کا بچہ تھا وہ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی اے سلیمان نہیں نہیں میں جھوٹی ہوں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ بچہ میرا نہیں اسی عورت کا ہے، اسی کو دے دو. کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے بچے سے. وہ یہ جانتی تھی کہ بچہ میرا ہے
لیکن سلیمان علیہ السلام جب 2 ٹکڑے کر دیں گے تو یہ بچہ میرے پاس نہیں رہے گا، مر جائے گا. میرے پاس نہ رہے وہ مجھے منظور ہے، لیکن وہ مرنے نہ پائے. آئے سلیمان میں جھوٹی ہوں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسی کو دے دو. یہ کہہ کر وہ چلی آئی. وہ عورت ہنس رہی تھی کیونکہ اس کا تو بچہ ہی نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ کس کا ہے. اتنے ہوشیار تھے، سمجھ گئے، زیرک تھے، سمجھ گئے. آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، اس عورت کو ڈانٹا، بھاگ یہاں سے، جھوٹ بولتی ہے کہ بچہ میرا ہے، جاؤ یہاں سے، بچہ تیرا نہیں ہے. میں نے کاٹنے کا جب حکم دیا کہ بچے کو کاٹو تو ہنس رہی تھی. تیرا بیٹا ہوتا تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہوتی. سلیمان علیہ السلام اس بچے کو لے کر گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس بچے کو لے کر گئے. وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی جس نے کہا تھا یہ بچہ میرا نہیں، میں جھوٹی ہوں، اسی کا ہے، اسی کو دے دو. وہ رو رہی تھی. سلیمان علیہ السلام گئے، کہا میری بہن یہ بچہ لے لو، تمہارا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کیونکہ تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسو بتا رہے تھے کہ بچہ تمہارا ہے. اسلام نے اتنا بڑا حق دیا ہے بچے کو زندہ رہنے کا، اور ماں کا اتنا بڑا حق دیا. کاش کوئی ماں کو پہچاننے والا ہوتا. میرے بھائی اور دوستو، ایک معشوق سے اس کا عاشق کہنے لگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. تو معشوقہ بولی بھاگ تم چھوٹ بولتے ہو. عاشق بولا رے بس مت کہیے، دل چیر کے دکھلانے کے لائق نہیں، ورنہ میں چیر کے دکھلا دیتا. کہا اچھا اتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ایک شرط پہ میں تم سے شادی کروں گی. کہا کیا؟ جاؤ اپنی ماں کا کلیجہ لے کر آؤ. سوچا بڑھیا ہے، پیسی مرنے والی ہے، چلو ماں کو قتل کرو، کلیجہ نکال لو، کیا جو ہے فرق پڑتا ہے. گیا، محبوبہ کی خاطر ماں کی گردن کاٹتا ہے، پیٹ پھاڑتا ہے اور کلیجہ نکالتا ہے. کلیجہ لے کر تھالی میں بھر کے کٹورے میں لے کر آیا. چل رہا تیزی سے کہ میں اپنی معشوقہ کو دے دوں، آج میری معشوقہ میری بن جائے گی. راستے میں ٹھوکر لگی، گرا، کلیجہ نالی میں گیا، تھالی الگ گری، وہ خود گرا. اٹھا کہ کلیجہ بھی اگر بہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معشوقہ بھی ہاتھ سے چلی جائے. ماں تو چلی گئی. اٹھا، کلیجے سے آواز آئی. حدیث نہیں ہے، افسانہ ہے، لیکن ماں کے کلیجے سے کیا آواز آئے گی. لیکن ہاں حقیقت یہ ہے کہ ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے. ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے. اٹھا، کلیجے کو اٹھاؤں معشوقہ کو دوں تو کلیجے سے آواز آئی، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ گرا تھا، ٹھوکر لگی، کلیجے سے آواز آئی، بیٹے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے دوستو یہ ہوتا ہے ماں کا کلیجہ. میری ماں اور بہنوں، اگر تم اپنے بیٹوں کی ماں ہو تو یہ عزت کراؤ، تم اپنے بچوں سے کہ ماں بن کر دکھلاؤ. تمہارا بیٹا تمہیں ماں کہے، تم غلط تعلیم دیتی ہو. مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. تو خود اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے پاتی ہے، تیرا بیٹا تیری عزت کیا کرے گا؟ تو کمپیوٹر سیکھنے جا رہی ہے، بینک میں نوکری کر رہی ہے، تیرے بیٹے کو تعلیم کون دے؟ ایک صحابیہ، ان کے گھر جب بچہ پیدا ہوا، جب وہ پیشاب کرتا تھا تو صحابیہ فرماتی ہے کہ میں اس کی شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی تھی. جب بچہ 4 سال کا ہوا، چلنے کے لائق ہوا، تو قسم خدا کی وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی دن اس بچے سے یہ نہیں کہا بیٹے پانی لے کر پیشاب کرنے جاؤ، استنجا کرو، بلکہ بچہ خود پانی کا پیالہ، کٹورا لے کر، برتن لے کر پیشاب کرنے جانے لگا. جیسی تعلیم دو گے بیٹا ویسے بنے گا، جیسی تعلیم دو گے بیٹا ویسا بنے گا. ماں نے جو تعلیم دی تھی، بیٹے کو 4 سال کی عمر میں بچہ پیشاب کرنے جا رہا تو استنجے کا برتن لے کے جا رہا ہے، وہ لوٹا لے کر جا رہا ہے. اور تم آج تمہارے بیٹے ایم اے اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی. ان کے استادوں نے بھی ان کو ایم اے کرایا، پتہ نہیں کیا پڑھایا ہے. یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر. تھوک پاک ہوتا ہے، پاک. یہ تھوک اگر زمین پر گر جائے، اس کی چھینٹیں تمہارے کپڑوں پہ آ جائے تو تم تھپڑ مارتے ہو اپنے پڑوسی کے کہ بھائی کمینے تیرے تھوک کی چھینٹیں میرے کپڑوں پہ کیسے آ گئی؟ جبکہ تھوک پاک ہے، تم تھوک کی چھینٹیں برداشت نہیں کر پاتے ہو اور خود پیشاب کرتے ہو. پیشاب کی دھار کی چھینٹیں تمہارے پینٹ پہ پڑتی ہیں، برداشت کر لیتے ہو. بے غیرتو، تمہیں شرم نہیں آتی. میرے آقا کی تعلیم کو تم ٹھکرا رہے ہو، میرے نبی کی تعلیم کو تم نظر انداز کر رہے ہو. قسم خدا کی سکون نہیں مل پائے گا تمہیں اگر میرے آقا کے طریقے سے ذرہ برابر بھی ہٹ کر چلو گے. سارے لوگ سن لیں، جو لوگ کوئی عہدے دار ہے تو وہ بھی سن لیں، ذمہ دار ہے تو وہ بھی سن لیں. تم بھی نبی اکرم کی چوکھٹ کے چوکی دار ہو. سن لو، تم پر کسی کی حکمرانی نہیں چلتی اور مجھ پر کسی کی حکمرانی نہیں چلتی. میں پورے ہندوستان میں تقریر کرنے جاتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں بھی پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کا ایک معمولی سا چوکی دار ہوں. میں اپنی جماعت کے اہل حدیثوں کی چوکھٹ کا چوکی دار ہوں.
میں اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں رکھتا ہوں. یہ تو حنفیوں کو اور بریلویوں کو نصیب ہو. ان کے مولوی جو کہہ کے چلے گئے آمنا صدقنا. یہ ہمارے نوجوان میرا گریبان پکڑ کے پوچھتے ہیں ابے جرجیس یہ بتا تو نے یہ پیش کیا یہ کون سی حدیث میں آیا؟ یہ جب تک اس کی تحقیق نہیں کر لیتے مانتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ نوجوان عوام سمن بکمن امیوم اندھے کانے لنگڑے لولوں کی طرح نہیں گر جاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے کہ جب تک ایک ایک بات کو اللہ کے نبی کی حدیث کی کسوٹی پر پرکھ نہیں لیتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ میری قوم کا نصیبہ ہے. اور تم تقلید کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ یہ لیٹرین ہے تم یہاں کھڑے رہو. یہ تقلید برا مت مانیے گا آپ. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں یہاں کھڑا رہوں. ارے کیوں کہہ دیا تب تو آپ اہل حدیث ہو گئے. کیوں کہہ دیا تب تو آپ اہل حدیث ہو گئے. تقلید کہتے ہیں جس میں کیوں کی گنجائش نہ ہو. جو کہہ دیا وہ مان لو. یہ ہے تقلید. لیٹرین ہے یہاں کھڑے رہو. ہاں میں کھڑا ہوں. کیوں؟ تب تو اہل حدیث ہو گئے. آپ تحقیق کر رہے ہیں. کیوں پوچھنے والا اہل حدیث ہوتا ہے اور کھڑے رہو کھڑا رہنے والا مقلد ہوتا ہے. اللہ کے نبی حضرت اللہ کے نبی فرماتے آخری حدیث سنا دوں. یا معاشر النساء تصدقن فانی اریتکن اکثر اہل النار. آئے عورتوں تم صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرو کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. صحابیات نے ایسے ہی نہیں مان لیے جبکہ نبی کی بات تو آنکھ بند کر کے مانی جاتی ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا تو صحابیات نے وجہ پوچھی. قلنا وبما یا رسول اللہ. آج تمہیں اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھنے کا ڈھنگ نہیں ہے. مولوی صاحب ہوٹل میں بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں مولوی صاحب گزر رہے ہیں. مولوی صاحب ادھر آنا ایک مسئلہ بتا دو. بے تیرے باپ کا مولوی ہے خریدا ہے تو نے خریدا ہے کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو. غرض تجھے تھی تو اس کے گھر جا کر تو مسئلہ پوچھتا. غرض تجھے تھی تو اس کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے مسئلہ پوچھتا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ راستوں میں اگر تم گئے اور ہوٹل پہ بیٹھے ہو مولوی صاحب گزر رہے ہیں اور کسی نے کہا مولوی صاحب ادھر ایک مسئلہ بتا تو اس مولوی کو مسئلہ بتانا ہی نہیں چاہیے. یہ دین کی بے عزتی ہے. تو چور ہے. تو نے دین چرایا. اگر تجھے دین سے محبت ہوتی تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آتا. مسئلہ معلوم کرنے کے لیے چل کر آتا محنت کرتا. بغیر محنت کی مولوی صاحب مل گئے تو مسئلہ پوچھ لیا. نہیں ملتے تو تجھے غرض ہی نہیں تھی پوچھنے کی. میرے بھائیو اپنی عزت کو مت بیٹھو. کم سے کم علماء سے پوچھو. ان سے ان کے مقام پر پوچھو. جو طریقہ ہو ویسے پوچھو. صحابیات نے پوچھا قلنا وبما یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلیں گی مان لیے لیکن کیوں؟ فرمایا تکفرن اللہ و تکفرن العشیر. اس لیے جلیں گی. یعنی صحابیات بھی ایسے ہی بات نہیں مانتی تھی تحقیق کرتی تھی. بتائیے کیوں جلیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تکفرن اللہ. غیبت چگلی لعن و طعن زیادہ کرتی ہو. ایک ساتھ میں 10 گالی عورت دے دیتی ہے. لعن و طعن زیادہ کرتی. بہت بولتی ہے. اتنا بولتی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ ریڈیو کا بٹن کھول دو وہ بولنے لگتا ہے. ریڈیو کا بٹن بند کر دو وہ بند ہو جاتا ہے. اور ریڈیو کو تو کم سے کم اللہ نے عقل دی کہ اس کا بٹن بند کرو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. عورت ایک ایسا خطرناک ٹرانزسٹر ہے کہ لاکھ اس کا تھوتڑا بند کرو ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی بلا ہے کہ لاکھ اس کا منہ بند کرو ہوتا ہی نہیں. کسی نے کہا بادشاہ نے جو مجھ سے سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے زیادہ انعام. تو بہت بڑے بڑے جھوٹے آئے. بادشاہ نے کہا بات یہ کوئی جھوٹ نہیں. آخر میں ایک اور جھوٹ آیا. کہنے لگا بادشاہ صاحب میرا بھی جھوٹ سن لیجیے گا. کیا؟ کہ میں نے خواب دیکھا. کہا خواب دیکھا کیا؟ کہ جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کبھی پاگل یہ کون سا بڑا جھوٹ ہے؟ کبھی آگے سنو بادشاہ صاحب. کہا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہیں. اور تعجب یہ کہ وہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ارے 2 عورتیں جہاں رہتی ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ پاتی. تو کہہ رہا ساری عورتیں بیٹھی ہوئی سب خاموش. یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کو سب سے بڑا انعام دیا. عورت کبھی خاموش نہیں رہتی بیچاری. یہ اپنی فطرت سے مجبور ہے. اللہ جانے مسجد کے اوپر آئی ہیں خاموش بھی ہیں یا بول رہی ہیں کیونکہ وہ بیچاری بہت مشکل سے تو جلسے جلوس میں ان کے شوہر اجازت دیتے جاؤ. اور جب آتی ہیں تو ان کے بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں. جہاں نیا کپڑا کسی عورت کو دکھائے یہ کتنے روپے میٹر آیا. چپل دیکھیے کتنے کی آئی. اور کچھ تو ایسے ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں تلاش کرنا پڑتی ہیں نہیں دیکھ پاتی. جلسے میں سب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں بھی ڈھونڈ لیتی ہیں. یہ اور فائدہ ہے. بڑے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ جانے چپ بھی ہوں گی یا بول رہی ہوں گی. وہ اپنے بیچاری سمجھے وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں. تو صحابیات بھی یہ ڈائریکٹ بات نہیں مانتی تھی. کہتی تھی کہ اللہ کے نبی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تکسرن اللہ لعن و طعن زیادہ کرتی ہیں و تکفرن العشیر. اور اپنے شوہروں کی نافرمانی بھی بہت کرتی ہیں. مسلمانوں 10 بجے سے بولتے بولتے یہ 3 گھنٹے ہوئے ہیں. 1 بج گیا ہے. 3 گھنٹہ یہ عصر کے بعد بھی 1.5 گھنٹہ بول کے آیا ہوں تلولی میں. مسلسل پروگرام پہ پروگرام.
کل بھی غالباً کہیں پروگرام ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، ٹیلی ویژن جیسی خرافات کو تم نکال دینا۔ میرے مقلد بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم تقلید کو چھوڑ، لیکن کم سے کم بستر پہ جب سو تو ٹھنڈے دل سے سنجیدگی کے ساتھ تعصب کا لبادہ اتار کر سوچ لینا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور پھر کم سے کم اچھا لگے تو دعا دے دینا، اور اگر برا لگے تو گالی دے دینا، مجھے سب کچھ منظور ہے۔ آئیے ان چند باتوں کے بعد اب ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر اے اللہ تو اس کو نیکیوں سے بدل دے، بار الہ ہم جمیع مسلمانوں کو علم سے نواز دے تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں، اے اللہ ہم تجھ سے صرف اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہم جمیع مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ ہماری جو ماں بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بانج ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو مزاروں پر، طبیبوں پر، حکیموں کے پاس جا کر تھک چکے ہوں، تو حکیموں کا حکیم ہے، اپنی حکمت سے بچہ دے دے۔ اے اللہ صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دینے والا تو ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی حکمت سے بچہ عطا فرما دے، صالح بیٹا عطا فرما دے۔ بار الہ جو لوگ عقیدے میں گمراہ ہیں، بار الہ ان کو صالحین، سلف صالحین کے عقیدے پر قائم کر دے۔ بزرگان دین جو صحیح عقیدے پر قائم تھے، اے اللہ وہ عقیدہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ لیکن اے اللہ آج کے موجودہ عقیدہ جس میں انسان کو کفر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اے اللہ اس کفر سے ہمیں بچا لے، بدعقیدگی سے ہمیں بچا لے، ٹیلی ویژن جیسی برائی سے ہمیں بچا لے، اس کو اپنے گھروں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و کامل عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں اے اللہ ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔